شاہ صاحب نے حدیث کے موضوع پر 26 کتابیں لکھیں، جن میں تخریج تحقیق کے علاوہ رجال پر 4 کتابیں تھیں، تخریج پر 10 کتابیں تھیں، باقی احادیث پر تعلیقات اور شروح وغیرہ تھیں۔ اصول حدیث پر شاہ صاحب نے 4 کتابیں تصنیف کی۔ کہ شاہ صاحب نے ایک اس مسئلے پر کتاب لکھی کہ کیا امام کے پیچھے مقتدی جب نماز پڑھتا ہے تو کیا مقتدی الگ سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا امام کی قرأت ہی اسے کافی ہوتی ہے؟ اس موضوع پر شاہ صاحب نے ایک حدیث پر بحث اور تحقیق میں کتاب لکھی، المرآۃ لطرق حدیث من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور 232 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ کتاب شاہ صاحب نے لکھی عربی زبان میں تو ان کی عمر صرف 19 سال تھی، اور اس میں انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ روایت 12 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ان صحابہ کرام سے جتنی اسانید اور طرق کے ساتھ یہ احادیث مروی ہے، سب پر جرح و تعدیل کے حساب سے علم الرجال کی روشنی میں کلام کیا ہے، اور بحث اور تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک سند بھی اس حدیث کی ایسی نہیں جو درجہ حسن تک پہنچتی ہو، کیونکہ ان میں شدید ضعف پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ کتاب لکھی ان کی عمر 19 سال تھی۔ مولانا ارشاد الحق اشری حافظہ اللہ اس کتاب کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 19 سال کی عمر میں اس روایت کی اسانید اور طرق پر جس تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے بحث کی ہے، اس سے قرون وسطیٰ کے محدثین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کتاب میں ایک اور چیز دیکھیے کہ شاہ صاحب نے جن روات اور رجال پر کلام کیا تھا، ایک الگ سے کتاب لکھی جس میں ان سب کو حروف تہجی کے حساب سے ذکر کیا، کیونکہ ان روات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ صاحب سے ایک انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو علم الرجال میں اتنی مہارت اور ملکہ کیسے حاصل ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ رجال میں اس قدر ماہر ہو چکے تھے کہ حضرت شاہ صاحب جب 1946 میں 21-22 سال کی عمر میں بٹالہ کانفرنس میں تشریف لے گئے تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو ان کے استاد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے اندر ایسا نوجوان موجود ہے جو اس چھوٹی سی عمر میں علم الرجال کا امام کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ علم الرجال میں آپ کو یہ مہارت کیسے حاصل ہوئی؟ تو وہ فرمانے لگے، بات یہ ہے کہ میری چھوٹی سی عمر تھی، میرے والد گرامی جب مجلس میں بیٹھتے تو لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو یہ ہوتی تھی کہ کبھی کہا جاتا یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ثقہ ہے، کبھی یہ بات ہوتی کہ فلاں روایت صحیح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ کہتے ہیں اس گفتگو سے مجھے اشتیاق پیدا ہوا، پھر میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ وہ کتب رجال کا بالاستیعاب مطالعہ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں والد گرامی کے مطالعے کے بعد جب میں کتاب کھولتا تو جہاں جہاں راویوں کا ذکر وہاں والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے اضافات اور تعلیقات لگائی ہوتی۔ تو کہتے ہیں اس سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی والد صاحب کی طرح ہی علم الرجال کا مطالعہ کروں گا۔ تو عربی میں کہتے ہیں نا، الولد سر لابیہ، کہ کسی نے اگر باپ کا باطن دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کے ظاہر مجسم کو دیکھ لو، اپنے باپ کا باطن اس کی شکل میں اور اس کے کردار میں نظر آتا ہے۔ ہم طلبہ علم ہیں، ہماری عمر بھی 19-20 سال میں، کتنے یہاں بھائی بیٹھے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کیا کہ ذاتی طور پر پھر میں نے تاریخ بغداد کا مکمل مطالعہ کیا، اس کے بعد میں نے تاریخ کبیر امام بخاری کا مکمل مطالعہ کیا، اس کے بعد میں نے تہذیب و تہذیب کا مکمل مطالعہ کیا، میزان الاعتدال کا مکمل مطالعہ کیا۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ میں بلا مبالغہ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے، جتنے طلبہ بیٹھے ہیں، شاید ہی ان میں سے ایک کتاب کا بھی بالاستیعاب مطالعہ کیا ہوگا جو ذاتی اور فائدے کا مطالعہ ہوتا ہے اس کے تحت۔ تو یہ میرے بھائیوں، علمی ماحول اگر کسی طالب علم کو مل جائے تو بچپن ہی میں اس میں اس طرح قابلیت اور مہارت پیدا ہو جاتی۔ دوسرے نمبر پر شاہ صاحب کی ایک اور کتاب جس کا ابھی 2-3 دفعہ مجھ سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ نقض قواعد فی علوم الحدیث،
میں اس کے ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا، جو بھائیوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں، بہت مفید باتیں تھیں، کہ آج کے دور میں اس کتاب کی عصری معنویت اور افادیت کیا ہے ہم طلبہ علم کے لیے۔ ہندوستان میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زیر نگرانی علماء احناف کی ایک کمیٹی بنی، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی حدیثیں ایک کتاب میں جمع کی جائیں جو حنفی مذہب کے لیے دلائل ہوں اور ہمارے مسائل کو ثابت کرنے والی۔ چنانچہ مولانا ظفر احمد تھانوی نے 22 جلدوں میں اعلاء السنن کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کے شروع میں ایک جلد میں ایک مقدمہ لکھا جو آج قواعد فی علوم الحدیث کے نام سے طبع ہے اور شائع ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ دکھایا، جیسا کہ شیخ فراز صاحب بیان کر رہے تھے، کہ روایت کی تصحیح اور تضعیف میں ہم اپنے اصولوں پر عمل کریں گے، محدثین کے اصول نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین کے اصول اگر یہ لوگ مانیں تو ان کے پاس کوئی روایت بھی اپنے مذہب کے لیے صحیح نہیں بچتی۔ مولا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی بیچارگی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ آج بالفرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ان احناف کا سامنا ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ حضرت ہمارے حق میں بھی کوئی حدیث ارشاد فرما دیں، یہ اہل حدیث تو ہمیں جینے نہیں دے رہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بیچارگی کا عالم ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ محدثین کے اصولوں سے تو ہماری کوئی حدیث بچتی نہیں، انہوں نے صرف مجموعہ مرتب نہیں کیا، اصول بھی نئے گڑھ لے۔ اور آج زاہد کوثری نے یہ فتنہ شروع کیا تھا کہ محدثین کے اصولوں کو اور ان کی جہود کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارے اپنے اصول ہیں۔ اور آج کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں کہ اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، کہ حنفی اصول اہل حدیث۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے طلباء کو یہ بتایا جائے کہ جب تم نے کوئی حدیث چیک کرنی ہے تو حنفی اصول حدیث کے مطابق دیکھ کر کے صحیح ہے، مطمئن ہو جانا ہے، محدثین کے اصولوں کی طرف نہیں جانا۔ تو شاہ صاحب کی یہ جو کتاب ہے نقض قواعد فی علوم الحدیث، یہ آج کے اس فتنے پر سب سے قوی اور مضبوط رد ہوتا ہے۔ اصل میں زاہد کوثری نے کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ محدثین کے ہاں سے ان کا کوئی راوی اور حدیث نہیں بچتی، اس شخص نے 100 سے زائد محدثین اور راویان حدیث پر طعن اور تشنیع کی، ان کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس شخص کے اس فتنے سے آج احناف کے طبقے میں یہ عام ہو چکا ہے کہ وہ کسی حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں محدثین کے اصول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ ان کے متقدمین کی طرف جب چلے جائیں، امام طحاوی ہے، امام زیلی کی کتاب نصب و رایت دیکھیے، اس میں آپ دیکھیں گے وہ ہر جگہ محدثین کے کلام سے استدلال کرتے ہیں۔ راویوں کی جرح اور تعدیل میں انہی محدثین کے اقوال پیش کرتے ہیں جن کے ہم پیش کرتے ہیں۔ یعنی پہلے احناف کے اندر بھی ان اصولوں کا کوئی چلن نہیں تھا۔ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے جو آپ اس کتاب کی مدد سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کے دلائل کا جواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔